ولا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum
وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار 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 اللهم اجرني من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام عليك السلام ان ربنا بسلام وادخلنا جنتك السلام ورضى ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يضيق جمعه وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو الأذان القائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن لك عند الله السلام فلله مالك ملك تؤتي ملك من تشاء وتؤتي ملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من غير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربي سبحان الله. سبحان الله 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 وبحمده الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وبكل حال نعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
ولا مضي لما أنت ولا راد لمن عليه وحدة بك الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما لك ذكر وغفر عن ذكرك اللهم وسلم رضي الله تبارك وتعالى سادتنا وسلمنا أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا كافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده يا ربي لا إله إلا الله عبد بها أمري. لا إله إلا الله عبد بها دهري لا إله إلا الله ونصف بها قبري. لا إله إلا الله عظم يا ربي لا إله إلا الله عندها لكل شيء يجري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك عن سادتنا ورسول الله أجمعين. آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ولا أولين على آخرين الفاطمة يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ولأخواننا ولمشايخنا والعالمين ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا بالإيمان ومنا بالإيمان وشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة الرحمن. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة عبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم إنا بحياة علماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة أولياء وأدخلنا الجنة مع أنبياء عليهم السلام. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعشانا وتضرعنا وتعاملنا والتوحيد واغفر لنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ربي بالليل ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. 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 ربي بالليل يا الله ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril abhar wa miftahil badil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa ibrahim amma ba'd. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga selamat datang kepada Tuhan Guru Ali Rahman yang insya Allah pada malam hari ini perdana taklim pada malam minggu yang insya Allah akan rutin kita laksanakan setiap minggunya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memperbarui niat i'tikaf kita sebelum kita melaksanakan taklim pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hajar masjid sunnatillah ta'ala. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan taklim yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau. Dipersilakan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه خصوصا كتاب الله وقدمه العزيز وقدمه الحسن يا سلام وشرح لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب وانتظر للأجل وانتظر الطريق قال المعلم رحمه الله ونفعنا به وتعلمني بالكلام Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan, umur dan kesempatan kepada kita, sehingga Allah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhai oleh Allah, dan dosa kesalahan kita, dosa kedua orang tua kita, nenek datuk kita dan guru-guru kita mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selamat dunia dan akhirat. Diwafatkan kita semua sekeluargaan dalam keadaan beriman husnul khatimah, mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Baitul Taharah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ucapan terima kasih kepada pengurus Masjid Baitul Taharah dan juga pengurusnya yang mana mengundang ulun untuk mengisi waktu setiap malam Ahad, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah, baik untuk diri kita, keluarga kita. Dengan sebab kita duduk di majelis ilmu ini, Allah Ta'ala menjadikan anak-anak kita, cucu-cucu kita, zuriat keturunan kita, orang-orang yang saleh, membanggakan kepada kita, sehingga membuat kita bahagia nanti kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab yang ulun baca ini adalah Khulasah Nurul Yakin, yaitu tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan hidup sidin. Terdiri daripada 3 juz, cuman tipis saja kitabnya. Mudahan bertambah cinta dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengetahui bagaimana kehidupan Nabi itu. Dan juga kita bisa untuk menyampaikan kepada anak kita bagaimana Rasulullah SAW kita. Karena di dalam hadis Rasulullah, dalam kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, ujar Nabi, ajarilah anakmu itu 3 hal, 3 perkara. Pertama, mencintai lawan Nabi. 1. Kedua, mencintai kepada keluarga Nabi, yakni zuriat Nabi. Yang ketiga, disuruh oleh Nabi mengajari Al-Quran. 3 macam tuh yang disuruh kepada kita, dengan harapan tadi mudah-mudahan tumbuh terus dan terus cinta kepada Nabi, yang membuahkan mutaba'ah dengan Rasulullah SAW. Dengan kecintaan tadi bertambah banyak menyebut kepada Nabi Muhammad SAW melalui sholawat kepada Nabi. Nah, itu harapannya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi
setiap perkara apapun mesti dimulai dengan bismillah, karena itu tauhid, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah Ta'ala kita kada mampu, kita kada bisa apa-apa melakukan kebaikan sedikit pun. Maka dengan bismillah itu tadi Allah Ta'ala menolongi lawan kita. Kita berbuat kebaikan, hadir di majelis ilmu, menuntut ilmu, semuanya adalah pertolongan Allah Ta'ala. Kita mendengar ilmu kada bisa memahaminya kecuali Allah yang menolongi memahami itu. Seorang guru kada bisa akan memberikan pemahaman kepada muridnya terkecuali itu semua adalah dari Allah Ta'ala. Lalu ketika kita duduk di majelis ilmu, ada yang kada paham, ada yang kada mengerti, ujar bahasa kita pembebal. Baik, pembebal apa bahasa Indonesia-nya tak? Pembebal itu apa bahasa Indonesia-nya? Yang ada paham tadi Pak. Nah, jangan menyalahkan kepada guru, jangan. Berarti Allah belum membukakan pemahaman kepada kita dan terus belajar. Disitulah pengarang kitab Matanul Jurumiyah. Ketika Sidin belajar, ada paham-paham, ada mengerti. Lalu ketika Sidin kada mengerti itu, kada paham dengan apa yang didapat Sidin, lalu modelnya putus asa. Ketika putus asa itu melihat tetesan air gugur ke batu, banyak itu menetes dari atas ke bawah, gugur ke batu. Lalu Sidin berpikir, iya Sidin, batu nang keras itu aja berlubang, berbekas. Kenapa jadi Sidin aku putus asa? Batu nang keras saja diguguri, banyak diguguri, air setetes demi setetes berbekas. Kada mungkin Sidin hatiku kada dilunakkan oleh Allah Ta'ala sehingga menjadi semangat Sidin dari. Nah, lalu Sidin itu mengarang kitab Matanul Jurumiyah, kitab Nahu. Lalu ujar Sidin, apabila kitab ini bermanfaat, bila kuletakkan ke air maka tidak akan basah. Tapi apabila kitab ini kuletakkan ke air basah, maka ujar Sidin kada bermanfaat. Lalu diletakkan oleh Sidin di air, ternyata tidak basah. Bermanfaat kitab Sidin nang dipelajari orang sampai wayah ini. Nah, ulun maksudkan di sini, apabila kita kada paham, kada mengerti, jangan putus asa. Duduk di majelis, kompi sudah aja duduk di majelis, kenapa? Paham juga kok. Mau disampaikan guru, kada paham juga. Nah, jangan kayak gitu. Jangan sampai. Karena kita duduk di majelis ini, satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita, yang kada diberi lawan orang lain. Ya kan? Jadi yang datangnya orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala.
nang diberi petunjuk oleh Allah, nang diberi pertolongan oleh Allah. Untuk apa? Mengambil daripada wasiat Rasulullah SAW. Jikanya samuan ya diberi petunjuk oleh Allah, masjid kita muat, bujurlah. Makanya pengajian itu kalau banyak kurangnya dia itu dan diulangnya. Nang di sana itu jual, nang di sini itu jual, nang di sana itu jual. Ya itu Pak. Alhamdulillah. Jadi nang menggerakkan itu adalah Allah Ta'ala. Nang mentakdirkan lokasi ini siapa? Allah Ta'ala juga. Melalui siapa? Ya melalui panitia juga. Namun sudah tahan Allah Ta'ala, kada kau ditawar-tawar. Enggak itu tuh. Nah, jadi samuan itu adalah pertolongan dari Allah Ta'ala. Kita kada bisa memahamkan sedikit pun. Lalu timbul di dalam hati, bersih hatinya, duduk di majelis ilmu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Arti ikhlas itu kan ada tujuan lain, hendak ini, hendak itu, ada hanya satu saja tujuannya, lillahi ta'ala. Makanya ujar Nabi memberi pesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, bersihkanlah niat, luruskan niat, supaya apa? Supaya nang digawi itu berpahala. Satu. Nang kedua, supaya menjadi keselamatan lawan kita. Itu dua macam tuh. Nang disuruh ahsinin niatan. Nah, jadi biar nonton ilmu, duduk di masjid semua di mana aja, niat kita adalah mencari keridhaan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi kada ada tujuan yang lain. Nang supaya itu jangan ada. Supaya dipadahkan orang ahli ibadah, supaya dipadahkan orang ahli majelis, supaya jangan ada. Nama anda pada tujuan sama, ada tujuan lain hanya satu, lillahi ta'ala. Nabilanya jalannya nanda ini, bersih nanda ini, maka bermanfaat yang didapat. Dan itu akan kuat, akan kokoh. Nantinya Abu Hurairah kumpul kayak apa? Sampai silih meninggal, ya kan? Terus menerus bakal dalam majelis ini. Kenapa? Karena niat tadi dipasang dengan baik dalam hati. Nah, kayak tujuan kita. Belum mukadimahnya, bismillah aja deh. Ya kasihkan maka itu biar tidak. Nah, lalu kita membaca bismillah. Itu sudah tahu aja kita, pokoknya bila melakukan perkara yang baik mesti berbismillah. Alhamdulillahilladzi hada ibadihi biqisasil ghafilina. Segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk hamba-hambanya dengan cerita-cerita yang terdahulu. Jadi ujar sidin memuji kepada Allah. Nah, ini satu pelajaran kepada kita bahwa nang pantas dipuji itu Allah Ta'ala aja. Bila orang memuji lawan kita, orang tak salah puji. Kenapa? Karena orang yang dipuji itu mesti sempurna orangnya. Allah Ta'ala pantas dipuji dan wajib dipuji. Kenapa? Sempurna, ada kekurangannya. Amun kita ada cocok dipuji. Kenapa? Banyak banget kekurangannya. Ya kan? Kita banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf, banyak kada ingatnya. Ibadah kita kadang-kadang ikhlas, sedikit kada ikhlas kabulang. Jika yang banyak ikhlas, ya tak bagus kan? Sudah amalia sedikit tapi kada ikhlas, ya kan? Nah, itulah yang membuat kita kada pantas dipuji. Tapi anda dalam hati kada jadi ucapan lawan orang, kada. Aku ini bukan nyanyi, kada pantas dipuji.
Berarti memberitahu itu berarti hendak dipuji karena kalau dikirnya, ya kan? Nah, anak gue jadinya, supaya anak dipuji orang teh. Kalau nya berkisah anak itu jangan, itu anak dalam hati ya. Namun orang memuji, orang itu tak salah puji. Kenapa? Nang nampak kebaikan itu adalah dari Allah Ta'ala, karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada hambanya. Berarti nak lain lah, nak memberikan petunjuk. Ada apa? Nak memberikan petunjuk itu hanya satu aja orangnya, ya Allah Ta'ala tuh. Ada yang lain. Wa ja'alaha ibaratan littabi'ina ila yaumiddin. Dan Allah menjadikannya si hamba itu tadi atau kisah-kisah yang terdahulu itu menjadikan pelajaran bagi orang yang mengikuti ila yaumiddin ay yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi ila yaumiddin di sini adalah yaumil qiyamah, sampai hari kiamat maksudnya. Menjadi pelajaran. Lalu kita mengikuti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Salawat dan salam atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bi makarimil akhlaq. Adalah Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu hidupnya penuh dengan akhlak yang mulia. Sedikit pun kada ada aib bagi Nabi Muhammad itu kada ada. Bahkan orang yang hendak menghina lawan Nabi berubah menjadi cinta lawan Nabi. Kenapa? Dengan akhlak. Orang beriman, orang bertauhid, orang mengucapkan dua kalimat syahadat dengan Rasulullah itu karena akhlaknya Nabi. Bukan dipaksa, bukan kehebatan Nabi kada. Nabi disakiti kada melawan. Sehingga ujar malaikat Jibril, ya Muhammad, ku angkatkah gunung Uhud ini, ku lemparkan lawan mereka supaya mereka itu mati semuanya. Tapi dengan akhlak yang mulia Rasulullah, ujar Rasulullah kada usah. Sehingga Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nang diharap oleh Nabi keturunan ini mudahan ada kaina nang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Nah itu akhlaknya Rasulullah. Bahasa kita, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Air tuba dibalas dengan air susu. Nah itu kalau bahasa apa namanya itu, ibadat turang bah. Karena bilanya orang berbuat jahat, berbuat kada baik, kita membalas juga berbuat jahat, berbuat kada baik, berarti sama-sama tidak baik. Dan ingat, selama kita hidup di dunia, kita sudah berbuat baik, kita sudah berbuat nafsu bagus-bagusnya, pasti ada orang yang dengki lawan kita. Pasti banyak orang yang ada senang lawan kita. Pasti banyak orang yang ada ketujuh lawan kita, itu pasti itu. Karena di mata manusia pasti nampak kesalahan orang lain, itu pasti. Dan itu biasa. Bahasa kita jangan dihirani angka itu tuh. Dalam segi apa aja kita tahu.
termasuk dalam pengurus masjid ternyata banyak aja suara-suara miring macam-macam lah. Itu jangan dihiraukan, lewatkan aja. Bagaimana Rasulullah SAW ketika orang mencela, menghina lawan Nabi kadang mempubliskan itu. Itulah salah satu akhlak Nabi SAW. Dan akhlaknya Nabi itu penuh adalah Al-Quran. Lalu ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Dijawab oleh Siti Aisyah, karena ulul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, yakni apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quranul Karim itu tadi, perintahnya dikerjakan oleh Nabi. Dan sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Rasulullah menjauhi itu. Menjadi salawat itu adalah dari Al-Quran. Bahkan dalam berucap aja Nabi kita itu adalah Allah Ta'ala yang membimbing lawan Nabi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ayat Qur'annya. Rasulullah itu berbicara bukan karena nafsu. Arti nafsu itu sama hendak. Karena bilanya berbicara itu karena nafsu, itu dibekini oleh iblis. Nampaknya dibeking enggak? Diarahkan gitu lah. Iblis mengarahkan apabila nafsu dan berbicara. Bilanya nafsu awalnya, maka kada bermanfaat. Nah, makanya Rasulullah itu melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah tidak berbicara terkecuali wahyu dari Allah Ta'ala. Artinya Al-Quran isinya Rasulullah. Ini salah satu akhlak daripada Nabi. Di dalam kehidupan Nabi penuh dengan akhlak yang mulia, wa mahasinis sifati, dan sifat-sifat yang baik. Ada sifat Nabi yang ada baik. Setiap hari Nabi kita itu memberi makan orang miskin, fakir, buta orangnya, kemudian Yahudi orangnya pulang. Itu Nabi. Setiap hari diberi makannya roti oleh Nabi. Nabi namanya Wabi. Padahal dia bukan orang Islam. Tapi bagaimana sifat Nabi kita? Disuapi sini setiap hari. Nah, cuman di waktu itu orang anggutan ini kan ada melihat Nabi ada berbunyi dua, sudah disuapi makan, nyaman barukannya, tetapi mulutnya nang pengamis tadi mencela lawan Nabi. Ujarnya, hati-hatilah dengan Muhammad. Muhammad itu orangnya pendusta. Jangan itu membawa agama baru, jangan ngumpati. Ujar sinang buta, padahal nang disambatnya berdepan orangnya. Cuma Nabi kita marah kata. Coba apa lawan kita? Melawan kita ya variasinya? Bisa pinjol, tukang apa Nabi kita ada kayak itu. Sifat Nabi kita kayak itu. Berdiam aja tadi. Halus menyuapkan kaum mulut orang. Pokoknya dia mengoceh apakah menghina lawan Nabi? Nabi berada aja. Nah itu sifat Nabi kita. Terus berjalan Nabi waktu sampailah wafatnya Nabi Muhammad.
Wafat Nabi kita Muhammad, otomatis kada ada lagi yang memberi makan nenek. Lalu jadi Sayyidina Abu Bakar, wahai Aisyah, ya Aisyah itu kan anak Sayyidina Abu Bakar kan. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mintuha oleh Nabi. Lalu jadi Sayyidina Abu Bakar, wahai Aisyah, adakah perintah Nabi nang belum aku kerjakan? Ujar Siti Aisyah, wahai ayah, kayaknya kada ada, semuanya sudah biar laksanakan. Cuman ada sebutin Rasulullah itu memberi makan orang nang buta, nang miskin di ujung pasar Madinah. Kayak itu kah jadi Sayyidina Abu Bakar? Bergegaslah Abu Bakar ke sana, membawakan roti, memberi makan. Cuman berbeda, ada sama bungkahan. Jadi apa ngerti itu roti itu dibagi-bagi halus gitu kan? Itu sedikit-sedikit. Mau Nabi halus saja mau nyuci. Amor Sayyidina Abu Bakar ada nama sedikit. Jadi ujian nang pengemis. Kamu ini nang biasa memberi aku makan nang setiap hari. Ya Sayyidina Abu Bakar, iya. Tapi ujian nang pengemis tadi, kenapa berbeda? Kasar, suapannya di kasar. Rupanya tahu juga yang putihnya soalnya kasar benar. Sudah itu menghina pula lawan Nabi. Fulan bin Fulan yang wajah dulu palaklah dengan Muhammad. Muhammad itu pendustanya, itu sihir aja lah, janganlah. Wah, nangaran pimpinan seorang Rasulullah seorang itu diucapi kayak itu. Ampun raut wajah Sayyidina Abu Bakar ini marah luar biasa sudah. Iman ibadat anak disuruh makan roti itu potongnya sama sekali, ada tunjul sama sekali. Saking marahnya deh. Cuman tetap sidin ada. Jadi ujar si nang miskin tadi, kamu siapa sebenarnya? Ujarnya, aku ini adalah sahabat Nabi Muhammad. Jadi ujarnya, Nabi Muhammadnya kemana? Ujar Sayyidina Abu Bakar, yang engkau hina, yang engkau caci, yang engkau maki, orangnya sudah wafat beberapa minggu yang telah lewat, dan aku ikut menguburkannya. Lalu imamnya siapa? Itulah yang memberi makan kamu setiap hari. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, seorang Nabi dan Rasul. Langsung takajud. Tahu takajud? Bahasa Indonesia-nya takajud tak? Masyarakat masa orang itu langsung menangis. Orang Yahudi tadi tahu bahwa kekasihnya ini tadi telah wafat. Nang punya sifat baik, punya sifat nang bagus, akhlak nang mulia, sehingga ujarnya apa? Pimpin aku mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Ini dengan apa? Dengan sifat terpujinya Nabi Muhammad SAW. Masuk Islam orangnya, padahal menghina lawan Nabi. Itu salah satunya tuh sifat Nabi. Dan kita berlanjut aja lah. Karena kebagusan sifat-sifat Nabi wa ala alihi wa sahbihi, dan salawat dan salam itu bukan hanya kepada Nabi saja, dan atas keluarga Nabi wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Sahabat itu adalah orang yang satu masa dengan Nabi dan dia beriman dengan Nabi. Itu sahabat. Kalau orang yang satu masa dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dia ada beriman, itu ada sahabat karanya.
Jadi bila dia beriman, bertemu dengan Nabi, nah itu adalah seorang sahabat. Mendoakan juga nih kesejahteraan dan keselamatan selain kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi. Alladzina, yang mereka itu ittakhadhu siratahu, mereka mengambil sirahnya Nabi, perjalanannya Nabi, nibrasan linasriddin, sebagai pelita untuk menyebarkan agama. Karena setelah Nabi yang menyebarkan agama itu adalah sahabat. Makanya sahabat Nabi itu ada yang menyebarkan agama sampai ke negeri Cina. Siapa ngarang di sini? Sa'ad bin Abi Waqqas. Makam sini di Cina. Jadi kali pertama disuruh oleh Nabi berdakwah, kemudian kembali lagi ke Madinah, kemudian dia balik lagi ke Cina untuk mendakwahkan ilmu. Itu sahabat Nabi, sehingga wafat di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas. Mudah-mudahan aja kita kalau pesan aja kalau ziarah apabila kabar aja. Jadi ya Allah Ta'ala lah mengabulkan. Nah, jadi untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah Ta'ala. Karena yang disampaikan oleh sahabat itu adalah dari Rasulullah juga. Jadi kadang mungkin para sahabat itu menyampaikan sesuatu yang daripada diri mereka masing-masing kadang. Semua itu sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mereka mengikuti perjalanan Rasulullah, mutaba'ah dengan Rasulullah, sehingga mereka pun dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, disinilah orang yang mutaba'ah dengan Nabi mengambil wasiat Nabi, mengambil pengaruh itu ilmu dari Nabi, maka orang itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Setelah wafatnya para sahabat, maka tabi'in yang mengambil ilmu kepada sahabat. Kemudian dari tabi'in menyampaikan lagi ilmunya kepada tabi'in. Nah, makanya salah seorang tabi'in yang satu masa dengan sahabat Nabi ialah apa ada di sini? Oh, sudah ada di sini. Nah, kali ingat kemana? Tak kenal sini tu, dalam kitab Nasul Ibad tu ada sini tu apa? Sini tu satu masa dengan para sahabat. Kainan itu baik nanti. Jadi kita dulu untuk arah situ. Sidin menyampaikan, kemudian dari tabi'in terus sampai ke bawah, sampai kepada para ulama dan sampailah kepada guru-guru kita. Nah, alhamdulillah kita mengambil ilmu terus sanadnya dari guru kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita kadang pernah bertemu dengan Nabi, kadang pernah bertemu dengan sahabat, kadang pernah bertemu dengan tabi'in, maka tetap tersambung ilmu kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta wasalu ila jidal Sin syarafan, sehingga sampai mereka kepada Jidar Sin, tembok Cina. Sampai ke Cina juga loh. Asin ini ada berapa jenazah itu? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu tuh bahasanya kata-kata itu. Jadi mereka para sahabat ini sampai kepada
timbuk Cina sana menyebarkan ilmu, syarqan nang daerah timur, wa qalbi Auropa batal Barban sampai ke benua Eropa Barat. Artinya penyebarannya itu jauh, bahkan sampai wadah kita, sampai ke Lujanan juga, sampai ke Harapan Baru, ya, sampai ke Indonesia, ke seluruh dunia. Itu semua dari mana? Dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh para sahabat. Wa ba'du, dan setelah bismillah, alhamdulillah, salawat atas Nabi Muhammad. Bisa kan? Belum. Boleh satu lagi kalau baik. Falamma kanat siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, manakala adalah sirah atau perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akbar muhadzibin linufusil jami'ah, paling besar pembersih jiwa. Jadi paling besar daripada pembersihan jiwa kita melalui perjalanan hidup Rasulullah SAW, supaya kecintaan itu sepenuhnya kepada Nabi, tidak kepada dunia. Itu maksudnya yang disebutkan oleh Sidin. Wa a'dhama madrasatin, sepaling agung pelajaran, tadrisu fi nusubin nasil iman al-qawiyah, menumbuhkan di dalam jiwa penanaman iman yang kuat, sehingga dengan kita mengetahui perjalanan Nabi Muhammad, sehingga iman kita bertambah kuat. Oh, begini pak kehidupan Nabi, oh begini pak perjalanan Nabi, sehingga bertambah kuat daripada keimanan kita. Wa asyi'atahu salihah, dan pancarannya daripada sirah Nabi itu yang bersih kepada kita. Arti bersih itu kada ada campuran yang mengotorinya. Wa quwwatul iradati, dan menguatkan kehendak, wal istimsaka bil haqqi, dan berpegang dengan yang hak. Jadi supaya yang diperpegang itu nang bujur-bujur nang hak, dengan mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW tadi. Wa tahliya bi asrafil akhlaqi, dan menghiasi dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Nah, jadi dengan mengetahui bagaimana perjalanan Nabi SAW dalam hidupnya, kita mengetahui sehingga kita menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang baik. Bilanya bertentangan akhlak itu dengan Rasulullah, berarti jangan digawi. Tapi bilanya itu nang ada bertentangan lawan Nabi, akhlak tadi, maka kerjakanlah, perbuatlah. Lalu bagaimana? Nabi berucap bagaimana? Nabi berbuat bagaimana? Ya kan? Salah satunya nang menghiasi kemuliaan akhlak kita, jangan berucap sembarangan. Nanti berucap sembarangan itu asal keluar aja ucapan, jangan. Ucapan-ucapan yang ada baik jangan sampai. Apabila nang baik nang diucapkan, maka baik juga nang kembali lawan kita. Tapi apabila nang diucapkan ada baik, maka nang ada baik itu juga kembali kepada kita, kembali kepada orang yang berbuat itu. Ulun contohkan, bila kita menghadap dengan cermin, bilanya kita berucap nang baik, nang di cermin itu keluarnya baik kan? Yalah. Kita tuh bercermin di hati, berucap nang baik, kita bagus ucapan kita, maka nang nampak di situ adalah kembali kepada kita kebaikan tadi. Tapi apabila ucapan kita, kelakuan kita, perbuatan kita ada baik,
lihat di cermin tadi kita di situ, nah ada baik kemana kembalinya? Kepada kita juga. Ujar Allah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Bila baik jua nanti dapat. Bila kada baik jua. Nah maka agar kita mencontoh lawan Nabi, menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang mulia, salah satunya melalui ucapan kita, ucapan yang baik. Tapi kayak pemburu sudah terlanjur jadi hulu, terlanjur itu sudah nang sudah, nang berikutnya kita harus merubah. Ilmu lawan kita. Wa akramil khisari, dan perkara-perkara yang mulia. Nah, jadi dengan sirah nabawi ini kita mendapatkan perkara-perkara yang mulia. Ra'aitu ulakhisa li talamidil madaris al-ibtidaiyati durusan min siratihi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat ujar Sidin bahwasanya khususan insyaallah ini kita sambung. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita mengetahui perjalanan hidup Nabi SAW agar kita keimanan bertambah kuat, berpegang kepada yang hak dan menghiasi akhlak yang mulia kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita, keberkahan kepada kita untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita berkat dalam majelis Rasulullah SAW ini. Allah kumpulkan kita dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW dan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ya Allah dhunubana wa li walidatina warhamhum kama rabbayana saghira wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdatina wa jaddatina wa li shaykhina wa li muallimina wa li ustadina wa zawina wa alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. نور قلوبنا بنور هدايتك ومعرفتك كما نورت الأرض بشمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ويسر أمورنا واقض حاجتنا والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Berkitahalah dengan Allah sekhilafnya dunia dan akhirat. Wal'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikianlah taklim kita. Insyaallah kita akan melanjutkannya di minggu yang akan datang. Dan diinformasikan pada malam hari Senin, malam Selasa, insyaallah Masjid Baitul Ta'ala akan melaksanakan peringatan menyambut tahun baru Hijriah 1448 Hijriah, yang mana akan dilaksanakan pada salat Isya. Adapun penceramaan yaitu Tuan Guru Kiai Haji Junaidi Mansur, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Amin Harapan Baru. Dan marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli hamazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu aghladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadatun fi 'amadin mumaddadah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal
الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعليك يا أيها الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات والبركات الصلوات الطيبات السلام عليك السلام عليك أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا كما صليت على سيدنا وبارك على السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على
السلام ومنك السلام وعليك السلام إن ربنا بالسلام وأجلنا جنتك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يضيق وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نعوذ بك من شرك وحسن عبادتك يا ربي. سبحان الله سبحان الله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا خبير يا عبيد يا شفيع يا لطيف يا خبير يا عبيد يا شفيع. الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى مدرسنا في أنفالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لك الحمد ولك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستعين عليك وسلم وصلى على نبينا رب العالمين. اللهم جميعنا بالعافية السلام وحبيبنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من جنة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا يا رب ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ومعلمنا ولأستاذنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. نسألك يا الله حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم.
بفضل سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. رب بالليل ويدي يرحمهما كما ربياني صغيرا. 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 رب بالليل يا الله ويدي يرحمهما كما ربياني صغيرا. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل لمة ونفس عدد وسعة الله. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. طال عليك يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك.